تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج ہم آپ کو پیغمبر خدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش کا مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش کے یہ حقائق اور یہ واقعات اس سے پہلے ہرگز نہیں سنے ہوں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پیغمبر خدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں مزید معلومات مل سکے۔ دوستو، نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا، اور جب نمرود کی سلطنت بڑھتی گئی اور اس کے اقتدار کا دائرہ کار وسیع ہوتا گیا اور نمرود انتہائی مغرور ہو گیا، تو ایک دن نمرود نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب لوگ میری پرسش کریں، میں ہی ان کا خدا ہوں، کیونکہ اس وقت لوگ غیر اللہ اور لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ اس لیے نمرود کو لوگوں سے یہ بات منوانے میں ذرا دیر نہ لگی، اور بڑی آسانی کے ساتھ نمرود نے لوگوں سے یہ بات منوا لی کہ میں ہی ان کا خدا ہوں، اور لوگوں نے یہ بات مان بھی لی کہ نمرود ان کا خدا ہے۔ اب لوگ نمرود کو اپنا خدا ماننے لگے تھے اور لوگ نمرود کی عبادت کرنے لگے تھے۔ لوگوں میں جہالت بہت زیادہ پھیل گئی تھی، اور لوگ خدائے بزرگ و برتر خدائے لم یلد ولم یولد کو بھول چکے تھے۔ لوگوں میں حقیقی خدا کا تصور محو ہو گیا تھا، اور سب لوگ اسی گمراہی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن پروردگار عالم کو ان کی اس حالت پر رحم آیا، اور پروردگار عالم نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کے پاس اپنا پیغمبر جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجنے کا ارادہ جیسے اس کی شان کو لائق ہے فرما لیا۔ اس زمانے کے بادشاہوں میں یہ بات عام تھی کہ بادشاہوں کے دربار میں بڑے بڑے نجومی اور بڑے بڑے شوبدہ گر موجود ہوتے تھے۔ ستاروں کا علم رکھنے والے افراد بادشاہوں کے درباروں کی زینت ہوا کرتے تھے۔ اب اس طرح نمرود کے دربار میں بھی کئی نجومی اور کئی قیاس آرائیاں کرنے والے موجود تھے۔ اب نمرود کے دربار میں ایک نجومی ایسا بھی تھا جس کو بہت بلند مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ ایک مرتبہ اس نے نمرود سے کہا کہ کیا میں ایک بات کر سکتا ہوں؟ نمرود نے اس کو اجازت دی تو یہ نمرود سے کہنے لگا، مجھے اپنے علم کے ذریعے اس بات کی خبر ہوئی ہے کہ بہت جلد تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے مذہب کو ختم کر دے گا، تمہاری حکومت مٹ جائے گی، لوگوں میں بت پرستی کم ہو جائے گی، اور وہ انہیں اپنے سچے دین کی طرف بلائے گا، اور تمہاری حکومت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا روب و دبدبہ بھی کم ہو جائے گا۔ نمرود نے جیسے ہی یہ سنا تو نمرود اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھتا ہے۔ سب نجومیوں نے اس بڑے نجومی کی بات کی تائید کی اور نمرود کو کہا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، ہمارا علم بھی یہی کہتا ہے۔ یہ سن کر نمرود کو غصہ آیا اور اس نے اسی وقت حکم جاری کر دیا کہ پورے بابل شہر میں مردوں کو عورتوں سے الگ رکھا جائے، نہ ہی مرد اور عورت آپس میں ملیں گے اور نہ ہی کوئی بچہ جنمے گا، اور اس نے ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیا کہ جتنے بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے جلاد پورے علاقے میں پھیل گئے۔ نمرود کے جلادوں نے نمرود کے حکم کے مطابق کئی بچوں کو قتل کیا۔ کہتے ہیں کہ نمرود ظالم کے حکم پر اس کے ظالم جلادوں نے تقریباً 1,00,000 بچے قتل کیے، اور ساتھ میں کسی بھی بچے کو پیدا نہیں ہونے دیا، کہ یعنی عورتوں کو مردوں سے الگ رکھا گیا۔ یہ سب انتظام کر کے نمرود ظالم سوچ رہا تھا کہ وہ تقدیر الہی کو روک لے گا، لیکن وہ جاہل اور بد دماغ یہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر الہی کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں۔ اس وقت ملک بابل میں ایک خاتون تھی جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں نونا بتایا گیا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نونا کے حمل کے آثار کو چھپا لیا تھا۔ دیکھنے سے لگتا نہیں تھا کہ نونا حاملہ ہے کہ نہیں، اس لیے یہ نمرود ظالم کے جلادوں سے محفوظ رہی۔
جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو نونا اپنے گھر سے باہر نکل گئی اور ایک ویران پہاڑ میں چلی گئی، اور پہاڑ کی ایک گہری غار میں نونا نے اپنے بچے کو جنم دیا، اور پھر نونا نے اپنے بچے کو اسی غار میں چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میں اپنے اس لخت جگر کو، اس معصوم کو تیرے حوالے، تیری امان میں یہاں چھوڑ کر جا رہی ہوں، تو ہی اس کی ان ظالموں سے حفاظت کرنا، وہ ظالم جو بچوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ دعا کر کے ماں نے اپنے بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر باہر آ کر غار کا منہ پتھروں سے اس طرح بند کر دیا کہ کسی کو کچھ شک نہ ہو۔ دوستو، یہاں پر ایک چھوٹی سی ایمان افروز بات اچانک ذہن میں آ گئی ہے۔ دوستو، اگر آپ قصہ موسیٰ اور قصہ ابراہیم پڑھ لیں تو دونوں میں یہی بات ہوئی ہے کہ فرعون نے بھی بچوں کو قتل کروایا تھا اور نمرود ظالم نے بھی بچوں کو قتل کروایا تھا، اور اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ فرعون کو بھی اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے نجومیوں نے یہ اطلاع دی تھی کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت ختم کر دے گا، اور نمرود کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا ہے کہ نمرود کے دربار میں بیٹھے ہوئے نجومیوں نے نمرود کو یہ بات بتائی کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت ختم کر دے گا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ بات آپ جس فرقے کے آدمی سے پوچھیں گے وہ بات مان جائے گا کہ بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے فرعون کو یہ بات پتہ چل گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نمرود کو اس بات کی خبر ہو گئی تھی۔ تو دوستو، یاد رکھیں کہ جس بادشاہ کے نجومی، وہ کافر نجومی جو خدا کو مانتے بھی نہیں تھے، انہیں غیب کا علم ہو سکتا ہے، اور آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو معاذ اللہ نبی کے علم غیب پر شک کرتے ہیں۔ ان عقلوں پر حیرت ہے، ان دماغوں پر آفرین ہے کہ جو کافر نجومیوں کا علم غیب تو مانتے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ کا علم غیب نہیں مانتے۔ خیر دوستو، ہمارا موضوع علم غیب نہیں ہے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف واپس آتے ہیں۔ دوستو، جب ماں نے غار کا منہ بند کر دیا تو ماں اپنے گھر میں واپس آ گئی اور سارا دن اپنے بچے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن جب نونا اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے اسی پہاڑ کی اسی گہری غار میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس وقت وہ بچہ اپنے انگوٹھے کو چوس رہا تھا اور اس انگوٹھے میں سے دودھ نکل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی غذا کا بندوبست کر دیا تھا، اور یہ بچہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ یہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بچپن میں غیبی طور پر رزق عطا فرمانا شروع کر دیا تھا۔ نونا یہ دیکھ کر کچھ تسلی میں آ گئی۔ اب تو نونا روز ہی اپنے بچے کو دیکھنے جاتی تھی، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے انگوٹھے سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی غذا کو حاصل کر رہے تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا ایک عام بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت جلد بڑے ہونے لگے۔ لیکن دوسری طرف نمرود اور اس کے ظالم جلادوں کو اس بات کی بالکل خبر تک نہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہے اور آپ اس غار میں موجود ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر اور خوبصورت تدبیر کرنے والی ہے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، اور جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 2 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا، اور جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 برس ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کرنا شروع کر دی۔ آپ کی والدہ آپ کو بہترین اخلاق سکھاتی، اچھی اچھی باتیں بتاتی، لوگوں کی مدد کرنے کا سبق دیتی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں بتاتی، اور ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئے پیغمبروں کے قصے بھی سناتی تھی۔ لیکن آپ کی والدہ محترمہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس بچے کی تربیت کر رہی ہے اور جس کو پرانے یا گزرے ہوئے پیغمبروں کے قصے سناتی ہے، وہ بچہ خود بھی ایک پیغمبر ہے اور اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے۔ خیر، جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 برس ہوئی،
کیونکہ آپ علیہ السلام نے 13 برس اس غار میں گزارے۔ تو ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنی ماں سے کہا، امی جان مجھے بھی شہر میں لے جائیں، لیکن آپ کی والدہ محترمہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بیٹا دن کے وقت تمہارا شہر میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم جناب خلیل اللہ رات کے وقت 13 سال کی عمر میں شہر میں داخل ہوئے۔ اب یہاں علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر بتایا جاتا ہے۔ دوستو یہاں پر اس نکتے کی وضاحت بہت لازمی ہے کہ تورات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا بتایا گیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر خدا خلیل اللہ کے والد کا نام طارق بتایا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر خدا جناب خلیل اللہ کے والد کا نام آزر ہی بتایا گیا ہے۔ لیکن علماء کا اجماع ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا، بلکہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام طارق تھا جو کہ مسلمان تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ارباب نسب کا بھی اسی بات پر مکمل اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہی تھا، لہٰذا قرآن مجید اور اکثر حدیثوں میں جو آزر کو جناب خلیل اللہ کا باپ کہا گیا ہے تو وہ مجاز کے طور پر ہو سکتا ہے، کیونکہ پیغمبر خدا جناب خلیل اللہ کا آزر چچا تھا، اور عرب میں یہ رواج ہے کہ چچا کو باپ بھی کہتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی جناب طارق کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ سے عقد کر لیا ہو، اور اس طرح انہوں نے آپ کی تربیت کی ہو اور اس لحاظ سے ان کو باپ کہا گیا ہو۔ باقی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ حقیقت میں کیا معاملہ رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق دے۔ خیر دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر مٹی، پتھر اور لکڑی کے بت بنایا کرتے تھے، اور بت بنا کر خود بھی ان کو پوجا کرتے تھے اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت بھی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا بتوں کو بیچ کر اپنا کاروبار چلاتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کے بیٹے بھی آزر کے ساتھ تھے، اور وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم جناب خلیل اللہ علیہ السلام اس غار سے نکل کر شہر میں پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر خدا جناب خلیل اللہ کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ جناب خلیل اللہ پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک انوکھا کام کیا کہ بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور ان بتوں کو زمین پر گھسیٹ کر شہر کی طرف لے گئے، اور شہر میں لوگوں کے پاس جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بت گھسیٹے تھے وہ بت مٹی اور کیچڑ سے لت پت ہو گئے اور پوری طرح سے آلودہ ہو گئے تھے۔ پھر شہر میں جا کر لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم جناب خلیل اللہ پیغمبر خدا نے آواز لگائی، اے لوگو آؤ اور مجھ سے وہ بت خرید لو جو بے جان ہیں، مجھ سے وہ بت خرید لو جو عقل و ہوش سے خالی ہیں، مجھ سے اے لوگو وہ بت خرید لو جو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تو یہ بات بت پرستوں کے لیے بہت ہی توہین آمیز تھی، اور بت پرستوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فعل بالکل بھی اچھا نہ لگا، حتیٰ کہ بات یہاں تک آ پہنچی کہ حضرت ابراہیم جناب خلیل اللہ کو آپ کے چچا نے سمجھایا کہ آئندہ ایسا مت کرنا، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان آپ لکڑی اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر ان بتوں کا فائدہ کیا ہے؟ آزر نے چونک کر پوچھا کہ تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو، دیکھو آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ سب لوگوں کو ایک دن جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد اکٹھا کیا اور سب لوگوں سے بیان فرمایا، اے لوگو تم جس کی پرسش کرتے ہو اور جس کو سجدے کرتے ہو وہ تو سجدے کے لائق ہی نہیں ہیں،
دراصل بات یہ ہے کہ نمرود اور یہ بت جو عبادت کے لائق بالکل نہیں ہیں۔ عبادت کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، اور وہی اس دنیا کا حقیقی خالق و مالک ہے، اور وہی لائق عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام بہت تیزی سے پھیلنے لگا۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو غور سے سنتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہرت پھیلتی گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ درباری نمرود کے غصے سے ڈر کر کہنے لگے، حضور اس کا نام ابراہیم ہے اور وہ آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے فوراً حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے دربار میں میرے سامنے پیش کر دیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ اور سپاہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور نمرود کا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود چل کر نمرود کے پاس پہنچ گئے۔ جب جناب خلیل اللہ پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچے تو نمرود نے آپ سے پوچھا، اے نوجوان، تم ہمیں بتاؤ کہ وہ خدا کون ہے جس کی تم بات کرتے ہو؟ تم کس کی عبادت کرنے کو کہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر جواب دیا، میں اس خدا کی بات کرتا ہوں جو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے، جو زندگی اور موت پر قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، اگر تمہارا خدا یہ کر سکتا ہے تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر نمرود نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جس کو پھانسی کی سزا سنا دی جا چکی تھی، یعنی اس کی موت نمرود کے مطابق مقرر کر دی گئی تھی۔ اور پھر نمرود نے ایک ایسے بے گناہ انسان کو پھانسی دے دی جس کا کوئی قصور نہیں تھا اور جس کی موت نمرود کے مطابق اس وقت واقع نہیں ہونی تھی۔ اور یہ کام کرنے کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے نوجوان، اب بتاؤ، زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں، کیا اب تم مجھے سچا مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر نمرود سے فرمانے لگے، اچھا اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ کہ جس کو تم نے ابھی موت دی ہے اس کو دوبارہ زندگی دو۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے فرمانے لگے، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم سچے ہو اور تم خود کو سچا مانتے ہو تو تم ایسا کرو کہ تم سورج کو مغرب سے نکالو اور سورج کو مشرق میں غروب کرو۔ یہ بات سن کر نمرود بہت ہی شرمندہ ہوا، کیونکہ یہ بات نمرود کے بس کی نہیں تھی۔ لیکن نمرود حضرت ابراہیم جناب خلیل اللہ پر غصہ کرنے لگا، اور اس کو غصے میں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نمرود سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، ابھی میرا بچہ چھوٹا ہے اور نہ سمجھ ہے، آپ اس کو میرے ساتھ گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں خود اس کو سمجھا لوں گی۔ پھر اس کے بعد آزر نمرود سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اب ابراہیم کو میرے ساتھ گھر آنے کی اجازت دے دیں، میں اپنے بچے کو گھر لے کر جاتا ہوں اور خود اس کو بتوں کی توہین کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کروں گا، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو بتوں اور آپ کے خلاف ہوگا، کیونکہ آزر اس وقت ایک مقام رکھتا تھا۔ سب لوگ آزر کو جانتے تھے، کیونکہ آزر خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتا تھا اور لوگوں کو بیچتا تھا۔ اس لیے نمرود نے آزر سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری ضمانت پر ابراہیم کو گھر جانے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ اگر اب کی بار اس نے کوئی ایسا ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں اسے زندہ ہی جلا دوں گا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا اور اپنی والدہ کے ساتھ گھر واپس آئے۔ گھر میں آ کر چچا آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد بھی اپنے مشن سے باز نہ آئے، اور ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، مجھے بتائیں کہ یہ بت کیا ہیں، یہ بت کر کیا سکتے ہیں،
یہ بت جنہیں آپ خود ہی اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر خود ہی ان کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ بگڑ کر کہنے لگے، ابراہیم فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، چچا جان آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، مگر میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور ان بتوں سے یا نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے چچا کے گھر سے الگ اپنا کوئی انتظام کر لیا اور وہاں سے چلے گئے، مگر اپنے مشن، اپنے گول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی سے انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن کچھ خصوصی کام انجام دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ لوگ سارا دن شہر سے باہر گزارتے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا اور وہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس شہر میں رہ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر سارا خالی پڑا ہے اور بت خانے کا کوئی محافظ بھی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے میں جا پہنچے۔ اس عالی شان بت خانے کو دیکھنے لگے جس کو بڑی نفاست کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ اس میں مختلف بتوں کو ان کے مطابق ترتیب میں رکھا گیا تھا۔ تب آپ نے ان بتوں کا مذاق اڑانے کے لیے کھانا ان کے آگے رکھا جو آپ ساتھ لے گئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا، کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو آپ فرمانے لگے، تم بولتے کیوں نہیں؟ لیکن اب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کلہاڑا اٹھایا اور ایک کنارے سے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ سارے بت چکنا چور کر دیے اور آخر میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر اپنا کلہاڑا رکھا اور بت خانے سے چلے گئے۔ جب شہر کے لوگ واپس لوٹے تو اپنے بت خانے میں گئے، وہاں جو ان کے بتوں کا حشر تھا یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے اور پریشان ہونے لگے۔ لوگ سوچ میں مبتلا تھے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی الفاظ تھے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ جب سب لوگ پریشان کھڑے تھے اور اپنے اپنے بتوں کے بارے میں سوچ رہے تھے، اپنے اپنے خداؤں کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ایسا کس نے کیا ہے، تبھی کسی نے کہا کہ یہ کام ضرور ابراہیم نے کیا ہوگا، کیونکہ وہی ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور وہی کہتا ہے کہ بتوں کی پوجا کرنا مکمل بے وقوفی کی بات ہے۔ اور یاد کرو کہ آج جب ہم سب لوگ شہر سے باہر تھے تو اس وقت ابراہیم ہمارے ساتھ نہیں تھا، وہ اسی شہر میں موجود تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہو۔ پہلے بھی تو وہ ہمارے بتوں کے خلاف ہے اور وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ ان کو خدا مانتا ہے۔ جب یہ بات کسی نے کہی تو سب لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ہونے لگا۔ پھر کیا تھا، سب لوگوں نے اسی شک کو ظاہر کیا اور انہوں نے ایک تحقیق شروع کر دی۔ انہوں نے جناب خلیل اللہ کو بلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ کیا تم نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کے سوالوں کے جواب میں بڑے اطمینان سے ایک ہی بات کہی اور آپ فرمانے لگے، تم ایسا کرو کہ اس بڑے بت سے پوچھ لو جس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، وہ بھی تو اس وقت یہاں موجود تھا، اس نے دیکھا ہوگا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ یہ سن کر وہ سب لوگ غصے میں آ کر کہنے لگے، ابراہیم تم جانتے ہو کہ وہ بت بول نہیں سکتا، نہ ہی دیکھ سکتا ہے، پھر وہ ہمیں کیسے بتائے گا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ یہ سن کر حضرت ابراہیم جناب خلیل اللہ ان لوگوں سے کہنے لگے، میں بھی تو تم لوگوں کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، وہ ناچار اور مجبور بت جو خود کچھ نہیں کر سکتا، جو بول بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، بولنا اور دیکھنا تو بجا وہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتا، وہ بھلا تم لوگوں کو کیا نفع اور تم لوگوں کو کیا نقصان پہنچائے گا؟
لیکن تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اور تم پھر بھی اندھوں کی طرح اس کی عبادت کرتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو۔ اگر تم عبادت نہیں کرتے تو اس خدائے واحد کی نہیں کرتے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اگر تم عبادت نہیں کرتے ہو تو اس رب ذوالجلال کی نہیں کرتے ہو جس نے تمہیں عقل دی ہے، لیکن تم ہو کہ عقل کو پس پردہ ڈال کر بے وقوفانہ حرکتیں کر رہے ہو۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی اور سوچنے لگ گئے کہ واقعتاً یہ نوجوان سچ کہتا ہے۔ سچ مچ لکڑی، مٹی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے، لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا ہی اثر ہوا اور وہ بول کر کہنے لگا، ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم نے کیا ہے، اور اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے تو آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل ہمارا بت خانہ ہی توڑ ڈالو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ سب لوگ اس شخص کی باتیں سن رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غصہ کر رہا تھا۔ دراصل یہ شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا جس نے آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا۔ اب سب لوگ اس جج کی طرف متوجہ تھے کہ جج کیا سزا سناتا ہے، اور جلد ہی ان کا یہ انتظار ختم ہوا اور جج بول کر کہنے لگا، ابراہیم تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میرا اللہ سن رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے فوراً تیاری شروع کر دی۔ اس نے اس شہر اور ادھر ادھر کے علاقے میں اعلان کرا دیا، ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ لکڑیاں اکٹھا کریں۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی یہ اعلان کیا، جو لوگ اپنی کسی مراد پورا ہونے کے لیے ایندھن جمع کریں گے ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ ادھر شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ اکٹھی کر دیں۔ اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی تو آپ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا اور آپ ہنس پڑے، اور ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے کچھ دور تعمیر کیے گئے ایک اونچے مینار کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اس اونچے مینار میں ایک خوبصورت کمرہ تھا اور اس کو اچھی طرح سجایا گیا تھا۔ اس کمرے میں نمرود مردود اور اس کے مشیر و وزیر بیٹھے تھے۔ وہ سب لوگ آج یہ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اتنی بڑی آگ جلائی کہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ آگ اتنی زیادہ بھڑک اٹھی اور اس کی حرارت اتنی پھیل گئی کہ اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر نہیں سکتا تھا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی باری آئی تو سب لوگ اب اس مصیبت میں پڑ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں، کیونکہ وہ آگ اتنی بڑی تھی کہ دور دور تک اس کی حرارت آتی تھی۔ اب کوئی بھی انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگے جاتا تو وہ خود بھی آگ کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اب ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا۔ پھر یہ بات اب نہ نمرود مردود کے کند ذہن میں آ رہی تھی، نہ ہی اس کے وزیر اور مشیروں کے ذہن میں آ رہی تھی۔ آخر کار شیطان نے نمرود کو یہ مشورہ دیا کہ تم اپنا ایک بہترین کاریگر میرے حوالے کر دو اور میں اسے ایک ایسا آلہ بنا کر دوں گا جس کی وجہ سے تم ابراہیم کو آسانی سے آگ میں ڈال سکو گے۔ کہتے ہیں کہ نمرود نے اپنے علاقے میں سے ایک بہترین اور عمدہ کاریگر شیطان کے حوالے کیا، اور اس کاریگر نے شیطان کی رہنمائی میں منجنیق تیار کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی منجنیق تھی
जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने के लिए तैयार की गई थी। और फिर पैगंबर खुदा जनाब खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस मंजनीक के जरिए दूर से आग में फेंक दिया गया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उस वक्त आसमानों जमीन से फरियाद बुलंद हुई और कायनात की हर एक शय ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमदाद करने की ख्वाहिश की। जमीन ने कहा, परवरदिगार, मुझ पर सिवाय इब्राहीम के तेरी इबादत करने वाला कोई और नहीं, क्या तू राजी है कि लोग उसे जला दें? फरिश्तों ने कहा, तेरे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोग जिंदा जलाते हैं। हक ताला ने फरमाया कि अगर मेरा बंदा मुझसे मदद तलब करेगा तो मैं जरूर उसकी दुआ कबूल फरमाऊंगा। कहते हैं कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिजनीक से आग में फेंका गया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राईल से हवा में मुलाकात की और हजरत जिब्राईल ने हजरत इब्राहीम से पूछा, अगर आपकी कोई ख्वाहिश हो, कोई मेरे लिए काम हो तो मुझे बताएं, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर कोई हाजत है तो मुझे बताओ। हजरत इब्राहीम जनाब खलीलुल्लाह फरमाने लगे, ए जिब्राईल, तुझसे कोई हाजत नहीं है, मेरी हाजत तो फकत परवरदिगारे आलम से है, मेरी हाजत तो फकत रब्बे जुल जलाल से है और वो जानता है कि मैं किस हाल में हूँ और मुझे उस पर उम्मीद और तवक्को और यकीन है कि वो हर हाल में मेरी मदद करेगा। एक रिवायत में ये भी आता है कि उस वक्त हजरत जिब्राईल ने हजरत जनाब खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी दी जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नक्श था और फिर अल्लाह ताला ने आग पर वही की, ए आग सर्द हो जा। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आग में बैठ गए और दोनों आपस में गुफ्तगू में मशगूल हो गए और इन दोनों के चारों अतराफ गुलो लाला पैदा हो गए। कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने आग पर वही की थी कि ए आग सर्द हो जा, तो उस वक्त दुनिया की तमाम आग 3 दिनों के लिए सर्द हो गई थी और आग में कोई हरारत और गर्मी बाकी ना रही थी। और यूं अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर जनाब खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की उस बड़ी आग से महफूज रखा और अपने पैगंबर की हिफाजत की। अब ये सारा मामला देखने के बाद नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ए नौजवान, हमें ताज्जुब है कि तुम्हारा हुक्म आग पर चलता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये सब मेरे खुदा की कुदरत है। नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हुर्मत को तो अपनी आंखों से देख चुका था, मगर वो आपकी बातों को तस्लीम करने के लिए फिर भी तैयार ना हुआ। नमरूद को लगा कि कहीं लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ना ले आएं। इसने फौरन लोगों को लालच देकर और कुछ को डरा धमका कर बहका दिया। इस वाक़ये के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर बदर कर दिया गया, क्योंकि नमरूद को डर था कि कहीं लोग अब हजरत इब्राहीम की पैरवी करना शुरू ना कर दें। दूसरी तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद भी इन नमरूदियों के साथ इस शहर में रहना पसंद नहीं करते थे। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने सामान के साथ और अपनी भेड़ बकरियों के साथ, क्योंकि उस वक्त आपके पास काफी तादाद में भेड़ बकरियां थीं, लेकर बाबुल छोड़कर जाने लगे। तो नमरूद ने हुक्म दिया कि हजरत इब्राहीम से उसकी बकरियां और सामान जब्त कर लिया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने सारी जिंदगी, सारी उम्र बाबुल में गुजारी है और इसके बदले मुझे ये बकरियां मिली हैं। अब अगर तुम मेरी बकरियां जब्त करना चाहते हो तो मुझे मेरी उम्र लौटा दो। कहते हैं कि ये फैसला नमरूद के एक फैसला कुन के पास गया और उसने फैसला हजरत इब्राहीम के हक में दे दिया और इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी भेड़ बकरियों के साथ, अपने सामान के साथ, अपनी बीवी के साथ और जनाब लूत अलैहिस्सलाम के साथ बाबुल शहर छोड़कर वहां से चले गए। दोस्तों, अक्सर मुफस्सिर और तारीख दान ये भी जिक्र करते हैं कि आग से निजात के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दावत हक दी और दीन हक की तबलीग की, लेकिन नमरूद मरदूद कहने लगा, नहीं, मैं अब तुम्हारे खुदा से जंग करूंगा, माज़ल्ला। और उस नमरूद मरदूद ने एक दिन मुकर्रर किया कि मैं फलां दिन तुम्हारे खुदा से जंग करूंगा
اور پھر نمرود مردود نے ایک بڑا سا لشکر تیار کیا اور ایک بڑے میدان میں نکل آیا۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے نمرود کا مقابلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے بظاہر ایک کمزور سی مخلوق مچھر کو بھیجا، جس سے فضا ساری تاریک ہو گئی اور وہ مچھر لشکر والوں پر حملہ آور ہو گیا اور ان کے سر اور ناک کے ارد گرد گھومنے لگا، حتیٰ کہ سب سپاہی ڈر کر بھاگ گئے۔ نمرود بھی ذلیل و رسوا ہو کر واپس آ گیا۔ اس بڑی شکست کے بعد بھی نمرود نے دین حق قبول نہ کیا اور اپنی سرکشی پر ڈٹا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ جا کر نمرود کے دماغ میں گھس جا۔ یہ مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس کا مغز کھانے لگا، جس کی وجہ سے نمرود بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا اور اس سے آرام اور سکون سے بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ پھر اس نے اپنے لیے کچھ لوگ مقرر کیے اور ان کو حکم دیا گیا کہ ایک خاص وقت میں میرے سر پر چپل کی نوک سے مارا جائے، جس کی وجہ سے نمرود کو کچھ سکون ملتا تھا۔ نمرود اسی طرح 40 سال تک زندہ رہا، لیکن اس نے دین حق قبول نہ کیا اور آخر کار نمرود اسی کفر اور سرکشی میں اس دنیا سے چلا گیا اور واصل جہنم ہوا۔ دوستو، آپ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کا سارا واقعہ سنا۔ اب ہم آپ کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر سنا کر آج کی ویڈیو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔